بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستہ بتلانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ بلکہ اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتے اور انبیاء کو نہیں بھیجتے، نبیوں کو نہیں بھیجتے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے کہ وہ ہر اچھی اور بری چیز کا فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی واضح کیا اور پھر مزید احسان یہ کیا کہ انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا کہ بھائی انسان اپنے مقصد کو نہ بھولے اور انسان سیدھے راستے پر چلے تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے اور وہ جنت میں جانے والا بنے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اگر آج ہم پورے عالم کا جائزہ لیں، اگر آج ہم اپنے شہر اور گاؤں کا جائزہ لیں، تو انسان جو ہے اپنے پیدا کرنے کے مقصد اور پیدا ہونے کے مقصد کو بھلا چکا ہے۔ آج ایک مسلمان اپنے رسول کو صرف اپنی زبانوں سے نبی کہتا ہے اور صرف ان کی محبت کے دم بھرتا ہے، اس سے آگے وہ کسی چیز کے لیے تیار نہیں۔ بہت بڑے بڑے دیندار بننے والے لوگ داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، بہت بڑے بڑے دیندار بننے والے لوگ اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، بہت زیادہ دیندار ایسے کہنے والے لوگ کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں، اپنی داڑھیوں کو کٹاتے ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق برے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے تعلقات برے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو کن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ اس کا ان کو خیال نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اور اسلام ایک مکمل شریعت اور ایک مکمل طریقے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے طریقے ہم کو بتائے ہیں ان تمام طریقوں پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ جتنی اچھی چیزیں ہمیں بتائی ہے وہ تمام چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ جتنی چیزوں سے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ تمام چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اسی کا نام دین۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے آپ میں دیندار ہونے کا دعویٰ کروں، میں اپنے آپ میں دیندار ہونے کے ایک ہوا مچاؤں اور میرے گھر میں کسی چیز کے ٹھکانے نہیں۔ نہ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، نہ میں نے داڑھی رکھنے کا اہتمام کیا ہے، نہ میں نے پیجامے کو ٹخنوں سے اوپر رکھا ہے، نہ میرے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، نہ میرے معاملات اچھے ہیں، میں کاروبار میں دھوکہ دیتا ہوں لوگوں کو۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بس میرے پاس مال کسی بھی طرح سے آ جائے۔ حال فی الحال میں جو ہمارے محلے میں اور ہمارے علاقے میں جو حادثہ پیش آیا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ امت کا ایک نوجوان ختم ہو گیا۔ آپ نے یہ الفاظ تو سنے ہی ہوں گے کہ نوجوان جو ہوتا ہے وہ قوم کا مستقبل ہوا کرتا ہے۔ آنے والا کل جو جیے گا اور جو ترقی کرے گا وہ ایک نوجوان طے کرتا ہے۔ ایک اچھا خاصا نوجوان ختم ہو گیا۔ وہ کس وجہ سے ختم ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر میں کوئی چیز مانتا ہوں تو وہ ماں باپ کی تربیت۔
ماں باپ صحیح تربیت نہیں کریں گے بچوں کی تو بچے بگڑیں گے ہی بگڑیں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو آئے دن اور آنے والے دن ہمیں ایسے کئی واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہم اپنے اولاد کی دین کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے اولاد کی اخلاق کی فکر نہیں کریں گے تو آئے دن ایسے واقعات ہمیں دیکھتے رہیں گے، ہم یہ بند نہیں ہوئیں گے پھر۔ اور اسی طرح ایک وجہ اس کی یہ بھی قرار دی گئی کہ میوزک، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، جو لوگ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنے میں ہی ہماری نجات ہے، اس کے علاوہ ہماری نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو جنت نہیں دلا سکتا، صرف اسلام ہی آپ کو جنت میں داخل کرا سکتا ہے۔ اب ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی منسوخ ہوا۔ اللہ کے رسول جب دنیا میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی ختم ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ختم ہوئی، زبور کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب صرف اور صرف قرآن کے احکامات چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چلیں گے، اب کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اگر ہمیں نجات حاصل کرنی ہے تو اللہ کے رسول کو ماننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا پڑے گا، جتنی لغویات ہے تمام کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ چھلے ہو، چاہے وہ برتھ ڈے پارٹیاں ہو، چاہے وہ 40ویں ہو، چاہے وہ تیجے ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی خرافات۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو تاکید کے ساتھ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے صرف اور صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی تہوار نہیں۔ اٹھاؤ آپ تاریخ اسلام کی اور پڑھو اللہ کے رسول کی سیرت کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منایا، یا صحابہ نے ڈی جے بجائے، یا صحابہ نے ڈھول تماشے کیے اللہ کے رسول کے جانے پر یا اللہ کے رسول کی پیدائش کے دن پر۔ علماء اکرام کا پہلے مشورہ ہوا، کل بھی الحمدللہ کچیان مسجد میں شہر کے سب علماء اکرام کا مشورہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، اس کا اثر بھی ہوا کہ علماء اکرام نے ایسی شادیوں کے نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا تھا جہاں پر ڈی جے بجیں گے۔ اس پر 1 سال سے پابندی سے عمل ہوتا رہا، لیکن ابھی وہ چیز ہمارے محلے میں اور گاؤں میں واپس شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ جو ایک حادثہ پیش آیا، اس سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ ڈی جے میں ناچ ہی ہو رہا تھا، اس کے بعد ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ تو ڈی جے جو ہے اور باجے گاجے جو ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اگر علماء اس سے اعتراض کرتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو صاف طور سے کہہ رہا ہوں، میں ناجائز کا لفظ بھی استعمال نہیں کروں گا، حرام ہے، حرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو شیطانی کام قرار دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں آیت پڑھی وہ شیطانی کام، اگر آپ اس طرح کے کام کریں گے تو آپ شیطان کے معاون ہیں اور مددگار ہیں۔ اور ڈی جے جو ہے اور باجے جو ہے یہ تمام چیزیں انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو فحش کاموں کی طرف لے جاتی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے گھر میں دن نکلتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نعتوں میں میوزک ہے تو وہ سننا بھی جائز ہے، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ واضح کرتا ہوا چلوں، قوالی سننا تو ویسا بھی جائز نہیں ہے، اس میں تو سب شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، ہر قوالی شرکیہ الفاظ ہی سے بھری ہوئی، اس کو تو سننا جائز ہی نہیں ہے، اور اس میں میوزک بھی رہتی، 2 چیزیں اس میں جمع رہتی، اس کا تو آپ کو ڈبل کا گناہ ملے گا اگر قوالی سنیں گے۔ دوسری بات، نعت، آج کل کی نعت خوانیاں، اللہ معاف کرے امت کی بیٹیاں بھی نعت پڑھنے شروع ہو گئی اور یوٹیوب پر باجے گاجے کے ساتھ اور بنا پردے کے ساتھ وہ نعت گا رہی ہے۔ اس کو گانا ہی بولیں گے، اس کو پڑھنا نہیں بولیں گے۔
ایک طرف تو اللہ کے رسول کی ثنا خوانی کر رہی، ایک طرف تو اللہ کے رسول کی تعریف کر رہی، اور ایک طرف اللہ کے ایک حکم کو بالکل پسے پشت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردہ کرو، اللہ کے رسول نے فرمایا پردہ کرو، لیکن یہ بیچاری پورے چہرے کے ساتھ اور پورے حسن و جمال کے ساتھ اور پورے میک اپ کے ساتھ اپنی آواز، اپنی سریلی آواز کو، اپنے حسین و جمیل چہرے کو پوری دنیا کو دکھا دی، اور یہ نوجوان اور یہ ادھیڑ عمر کا شخص اس کو غور سے سن رہا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال۔ تو ایسی نعتیں اور ایسی قوالیاں سننا جس کا بیک گراؤنڈ میوزک ہو، جس میں پیچھے میوزک کی آواز آ رہی ہو، ایسی نعتیں سننا اور ایسی قوالیاں سننا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو ہم اس سے بھی احتراز کریں۔ میں نے آپ کو اس کے نقصانات بھی بتایا کہ انسان اس سے غلط خیالات کی طرف جاتا ہے، انسان کا ذہن غلط آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، انسان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اور اسی طرح غلط خیالات ہمارے دل میں جنم لیتے ہیں۔ آج کل کے سب سے بڑے فتنے اسنیپ چیٹ، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ تو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، لیکن خیر جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے وہ بھی ان کے لیے وبال جان۔ اگر ہمارے گھر میں موبائل ہے، چاہے ہمارے بیوی کے پاس ہو، ہمارے پاس تو رہتا ہی الحمدللہ، لیکن اگر ہمارے گھر میں موبائل ہے تو ہم ہمارے گھر میں خاص طور سے جو 3 ایپ ہے اس کو تو بالکل ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ ایک فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے اور اسنیپ چیٹ۔ یہ سب سے بڑے فتنے کی جڑ ہے آج کل کے زمانے میں، اگر ہم دیکھا جائے بہت بڑا فتنہ ہے۔ سب سے زیادہ اگر لڑکیاں کسی ایپ سے گمراہ ہو رہی اور لفڑوں میں اور چکروں میں پڑ رہی تو وہ انسٹاگرام ہے اور اسنیپ چیٹ۔ کئی کیسے واقعات بہت سننے میں آ گئے، اب نام لے کے تو بتائیں گے نہیں آپ کو۔ تو اگر گھر میں موبائل ہے تو ان ایپوں کو بالکل ڈیلیٹ کر دے۔ ہاں ضرورت کی چیز ہے، گھر میں رکھنا پڑتا، ہم اس سے انکار نہیں کر رہے، آپ کو کال کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے رکھے آپ گھر میں، لیکن یہ ایپ آپ گھر میں موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دیں۔ تو میوزک کے جو نقصانات ہیں وہ بہت سنگین۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک جو ہے اور باجے گاجے جو ہے وہ انسان کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتی ہے۔ نفاق ہمارے دل میں اس طرح پیدا ہو اگر ہم باجے گاجے سنیں گے، گانے سنیں گے، اگر ہم ہمارے مسلم سماج اور ہماری جو مسلم حکومتیں جو رہی 850 سالہ یا 800 سالہ جو بھی حکومت ہم نے ہندوستان پر کی، ملک ہندوستان پر کی، اگر اس کا زوال ہوا تو محمد شاہ جب رنگین بادشاہ پیدا ہوا اور انگریزوں نے جب اس پر حملہ کیا تو ہماری حکومت اسی وقت ختم ہوئی جبکہ وہ میوزک کے اور گانوں کے دل دادا ہو چکے تھے۔ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دن بھر گانوں کو سنا کرتا تھا، دربار میں حاضر ہی نہیں ہوا کرتا تھا، گھر میں بیٹھ کر کے، محل میں بیٹھ کر کے فرسٹ کلاس وہ گانے سنتا تھا اور اس کا دن ویسے ہی گزر جاتا تھا۔ جب ایسے عیاش بادشاہ پیدا ہوئے تو ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا، ہماری حکومتیں ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی۔ آج بھی ہمارے پاس کا اقتدار ہے، کوئی ہمارا مسلم ایم ایل اے نہیں، نہ حکومت میں ہماری بات ہے نہ کچھ ہے، طرح طرح سے ظلم ہم پر کیا جا رہا ہے، بات بات پر ختم ہمیں کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے شراب نوشی کو عام کیا، ہم نے باجے گاجے کو عام کیا، ہم نے ڈیجو کو عام کیا۔ میری محفلیں، میری شادیاں، میری تقریبات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں گانوں کو نہیں بجاتا، جب تک میں میوزک کو نہیں سنتا میرا دن سٹارٹ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، ایک تو آپ گناہ کر رہے، دوسری یہ بات کہ آپ نے موبائل کی رنگ ٹون بھی ایسی رکھی ہے کہ جس پر گانا ہے۔ ایک تو رنگ ٹون جو فون آتا جب بجتی اس کو رنگ ٹون بولتے ہوں گے شاید، اور جب فون لگایا جاتا اس وقت بھی رنگ کی جگہ پر آپ نے وہاں پر بھی گانا رکھا ہوا ہے، تو جو آپ کو فون کر رہا اس کو بیچارے کو مجبوراً گانا سننا پڑ رہا، وہ گناہ آپ کو مل رہا۔ اور اگر آپ کی رنگ ٹون بجی اور آواز فل تھا، موبائل وائبریشن پہ نہیں تھا،
تو 10 جنے اگر اس کو سن رہے جو بیچارے سننا نہیں چاہتے تھے، وہ 10 جنوں کا گناہ آپ کو مل رہا، ہو گیا آپ کا ستیاناش۔ اگر آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے اور اگر آپ ایسے ہی گناہ کرتے رہے تو آپ کا نمازیں پڑھنا کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، اللہ کے صحابہ بتا نہیں پائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گا، لیکن کسی کا اس نے دل دکھایا ہوگا، کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا، کسی کو اس نے ستایا ہوگا، کسی کو اس نے بے وجہ الزام تراشی کی ہوں گی، تو تمام نیکیاں لے کر کے اس کو دے دی جائیں گی۔ تو یہی ہے کہ ہم کسی کو بے وجہ گانا سنائیں گے تو ہماری نیکیاں لی جائیں گی اور اس کو دے دی جائیں گی۔ تو باجے گاجے سے ہم پرہیز کریں، بالکل اس کو چھوڑے۔ کل بھی وہی بات ہوئی کہ امت جو ہے اب سننے سے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں پھر بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہمارے محلے میں شادی ہو رہی، ہم کوئی ایسی ترتیب اپنائے، ایک ایسی جماعت بنائے، ہم بھی اس میں رہیں گے انشاءاللہ، کہ اگر ان کے گھر پہ ہمیں معلوم ہو کہ میوزک بجے گا تو ہم جا کر کے ان کو سمجھائے، ان کو دین کی طرف متوجہ کرے اور ان کو دین کی باتیں بتائے، ان کو وعیدیں بتائے اور ان کو باجے گاجے سے بچنے کی ترغیب دے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کل رات میں ہی تعلیم میں ایک حدیث پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان بستی والوں کو بستی والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ، اس بستی میں آپ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے رہتا، بلکہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سمیت ہی بستی کو الٹ دو، کیونکہ وہ میرے بندوں کو گناہ کرتا دیکھتا رہا اور اس نے ان کو گناہوں سے نہیں روکا۔ آج ہمارا حال وہی ہے، میرے پڑوس میں ڈی جے بجتے ہیں، میرے پڑوس میں، پڑوس کی بات تو چھوڑو، میرے اپنے گھر میں میوزک بجتی ہے، میں اس کو روکنے کو تیار نہیں ہوں۔ میری اپنی اتنی حیثیت نہیں رہ گئی اب کہ میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا کڑک بولوں کہ بھائی بند کرو یہ گانے بانے، مجھے بھی گناہ مل رہا، آپ کو بھی گناہ ہو رہا۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، اور ایک حکم میں آپ کو اور بتا دوں کہ جس طرح میوزک حرام ہے، اسی طرح قوالی اور نعت سننا بھی جس میں میوزک ہو وہ حرام ہے۔ ہاں باقی ایسی نعت آپ سن سکتے ہیں، قوالی تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہ تو ویسے ہی حرام ہے، اس میں تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ شرکیہ ہی ہوتے ہیں۔ قوالی اسی کو کہا جاتا ہے، وہ کئی بابا کی تعریف کر رہے، کئی بابا کو خدا بنا دے رہے، کئی اللہ کے رسول کو خدا بنا دے رہے، کئی بابا کو کسی صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دے رہے۔ تو قوالیاں سننا بالکل بند کرے، وہ کوئی سننا عبادت نہیں ہے، اور ایسی نعتیں سننا بھی بند کرے جس میں میوزک ہے۔ ہاں ایسی نعتیں آپ سن سکتے ہیں جس میں میوزک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے محلے میں اور ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چلی ہے وہ ہے شراب نوشی، شراب کا پینا، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے نوجوان ملوث ہو چکے ہیں۔ اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ سگریٹ پینے سے، بیڑی پینے سے، یہاں سے شروعات ہوتی، یا پھر ویمل کھانے سے، یہاں سے بھی ہوتی شاید، ویمل کھانے سے، گٹکا کھانے سے، اس میں تھوڑا سا نشہ رہتا، انسان کو تھوڑی اور طلب ہوتی، وہ جا کر کے شراب پیتا۔ اور آج کل جو ہے شراب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہمارے کو مہیا ہو جاتی، آسانی کے ساتھ، ایک دم آسانی کے ساتھ۔ ہمارے محلے میں بھی ابھی اس سے پہلے مشورہ ہوا مدینہ مسجد میں، تو وہاں پر بھی بتایا گیا کہ ہمارے محلے میں بھی کتنی آسانی کے ساتھ شراب بک رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور شراب کی وجہ سے جو ہے مسلم معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے کہ جب کوئی شخص شراب کو پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی عبادتوں کو اور اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ تو ان تمام چیزوں سے، شراب پینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک سخت وعید میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا، کان کھول کر کے تمام لوگ سنیں، کہ اگر شراب پینے والا شخص بغیر توبہ کے مر گیا، شراب پینے والا شخص
اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملیں گا کہ وہ بتوں کو پوجا کرنے والا ہوگا، اس حال میں وہ ملیں گا، یعنی مشرک بن کے اللہ تعالیٰ سے وہ ملیں گا، اور پھر تو اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک روایت میں آپ کو اور سناتا ہوں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس کی غالباً روایت ہے، حضرت جابر کی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بندہ جب دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر بندہ جب تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر جب بندہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شرابی سے اب یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دوزخیوں کا پیپ اور دوزخیوں کا خون اس کو پلائیں گے۔ چوتھی مرتبہ اگر آپ نے شراب پی اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، اگر آپ سچے پکے دل سے اب وہ گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے۔ میں امکان کے درجے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے چند لوگ ضرور شراب پیئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام بدل کر پیئیں گے۔ جیسے بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بیئر کو پیتے اور کہتے ہیں نہیں اس سے نشہ نہیں چڑھتا، یہ اسی کی قسم ہے، آپ اگر پیئیں گے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دیں گے اور وہ جب صبح کو اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی بنا دیں گے۔ میں تمام باتیں حدیث کی روشنی میں کر رہا، ادھر ادھر کی باتیں میں کر رہا نہیں، تو الحمدللہ اس کا اثر تو ہوا ہی ہوگا اور وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ شراب پینے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے پکے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں پر بہت سارے لوگ حاضر ہیں، الحمدللہ تمام کے کئی لوگوں کے ابھی شادیاں بھی ہوں گی، اور ایک ایک شخص یہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم پکے دل سے ارادہ کریں کہ بھائی ہمارے خاندان میں ہم میوزک کو نہیں بجنے دیں گے، ڈی جے کو نہیں لانے دیا جائے گا، محلے میں نہیں لانے دیا جائے گا، تو انشاءاللہ اس بیماری سے ہم ضرور نجات حاصل کریں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل سے پکے سچی توبہ کریں اور پکے سچے دل سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو باجے گاجے سے اور ڈی جے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ معاشرے میں ہمیں ایک مقام حاصل ہوگا، ہمارا ایک اقتدار ہوگا، ہمارے رہنما ہوں گے۔ لیکن آج ہم برباد ہوئے اسی وجہ سے کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، ہم نے گناہوں کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، ہماری صبح گناہوں کے بغیر نہیں ہوتی ہے، ہماری شام گناہوں کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میری تمام حضرات سے گزارش ہے اور مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کے، اپنا بیٹا سمجھ کر کے اس درخواست کو قبول کرے کہ آپ شریعت کے پابند بنے، آپ نمازوں کی پابندی کرے، آپ شریعت کی پابندی کرے، انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی صحیح ہوں گی اور آپ خود بھی صحیح راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ بھی سنیں کہ اتوار کے دن عشاء کے بعد 9 بجے مکہ مسجد میں اسی تعلق سے جو بیماریاں ہمارے محلے میں پھیل چکی ہے اس کو ختم کرنے کے تعلق سے ایک مشورہ رکھا گیا ہے، اور وہ مشورہ عمومی ہے، تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس مشورے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی وہ سنتوں کو ادا کریں۔